السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج جو ٹینس جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے فیوچر کنٹینیوس ٹینس، یعنی کہ فعل مستقبل جاری۔ اس کو اردو میں اگر کہا جائے تو ایسے کہا جاتا ہے کہ فعل مستقبل جاری، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو ہے وہ ہم اس ٹینس کے اندر ہم ہر اس چیز کا جو زمانے کے بارے میں پڑھتے ہیں جو کہ نیکسٹ ہونے والا ہو۔ انگلش میں ہم اس کی تعریف اس طرح کر سکتے ہیں کہ دی فیوچر کنٹینیوس ٹینس از یوزڈ ٹو ایکسپریس ایکشن ایٹ اے پارٹیکولر موومنٹ ان دا فیوچر however the action will not have finished at that time۔ اردو میں اگر اس کی جو ہے وہ تعریف کی جائے تو وہ ہم اس طرح جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ ایک خاص لمحے میں ہونے والے کام کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تاہم کام اس وقت ختم نہیں ہوا ہوتا، یعنی کہ جو ہے وہ کام ابھی تک مکمل نہیں ہوتا، وہ جاری ہوتا ہے۔ یہ تو کنٹینیوس کی بیسک جو تعریف ہے وہ یہی ہے کہ کنٹینیوس کے اندر ہم ہر اس کام کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جو کام ابھی تک جو ہے وہ مکمل نہ ہوا ہو۔ اسی کی اگر دوسری تعریف کی جائے تو وہ اس طرح کی جاتی ہے کہ جن جملوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کام آئندہ زمانے میں جاری ہوگا۔ اس کے علاوہ اس کی جو ہے وہ تھرڈ تعریف اس طرح بھی کی جا سکتی ہے کہ کسی ایسے کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو مستقبل میں انجام پائے، یعنی کنٹینیوس کی بھی سیپریٹ تعریف ہے کہ وہ کام جاری ہوگا اور جو ہے وہ فیوچر کے پوائنٹ آف ویو سے مستقبل میں وہ کام جاری ہوگا۔ اور اس کی فورتھ تعریف اس طرح سے بھی کی جا سکتی ہے کہ اگر کسی جملے میں ایسا کام پایا جائے جو زمانہ مستقبل میں ہو رہا ہوگا، یہاں پہ یہ جو لفظ ہے ہو رہا ہوگا یہی جو ہے وہ اس کی پہچان بنتا ہے، یعنی کہ اردو میں جو ہے وہ فقرات کے آخر میں کسی بھی جو ہے وہ اگر ہم بول رہے ہوں اپنی نیٹیو لینگویج کے اندر، اپنی اردو کے اندر اگر ہم بات کر رہے ہوں تو اگر اس میں جو ہے وہ رہا ہوگا، رہے ہوں گے، رہی ہوگی، یعنی اس طرح کے ورڈ پہ جو وہ فقرہ اگر اینڈ ہوتا ہے تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فقرہ جو ہے وہ فیوچر کنٹینیوس ٹینس کا ہوگا۔ مثال کے طور پہ میں پڑھ رہا ہوں گا، وہ سو رہا ہوگا، تم خط لکھ رہے ہوگے۔ ان تمام کے اندر جو ہے وہ اگر ہم چیز ایک کامن دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ ان تمام جو ہے وہ تینوں سینٹنسز کے اندر جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ تینوں جو ہے وہ جاری ہیں، یعنی کہ ہوں گے، ایک کام مکمل ابھی تک نہیں ہوا ہوگا۔ اور جو ہے وہ اسی کے ساتھ یہ چیز بھی ہے کہ یہ جو کام نہیں ہوا ہوگا یہ مستقبل میں ہوگا، یعنی کہ میں جو ہے وہ مستقبل میں کوئی کام جاری کا جو ہے وہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ اس کے اندر جو آگزیلری ورب یا جو ہیلپنگ ورب استعمال کیے جاتے ہیں وہ کیا ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے فیوچر جو ہے وہ سمپل کے اندر پڑھا تھا ول اور شیل، اور یہاں پہ صرف ول کے ساتھ اور شیل کے ساتھ بھی کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ ناؤ نیکسٹ کوسچن از کہ آپ نے جو ہے وہ کس سبجیکٹ کے ساتھ جو ہے وہ ول کو استعمال کرنا ہے اور کس سبجیکٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ نے شیل کا استعمال کرنا ہے۔ دس از مور نیسیسری ٹو نو۔ تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس طرح ہم نے فیوچر جو ہے وہ سمپل کے اندر پڑھا تھا کہ آئی اور وی کے ساتھ جو ہے وہ ہم شیل جو ہے وہ یوز کرتے ہیں، اور باقی ہی، شی، اٹ، یو، دے وغیرہ یہ جو ہمارے پاس جو ہے وہ آتے ہیں ان کے ساتھ ہم ول بی وغیرہ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ ہم چلتے ہیں کہ جو ہے وہ ورب کی فارم کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوگا۔ تو ورب کی فارم کے ساتھ کیا ہوگا، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہاں پہ ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی آ جاتا ہے۔ میتھڈ آف جو ہے وہ میکنگ جو ہے وہ یہی ہے کہ فرسٹ آف آل آپ نے کیا استعمال کرنا ہے، سبجیکٹ، دین یو ہیو ٹو یوز شیل بی اور ول بی، دین یو ہیو ٹو یوز دا فرسٹ فارم آف دا ورب پلس آئی این جی، اینڈ ایٹ دا لاسٹ we will add our object. This is basic structure to make any sentence. Now just move toward the reading of some examples which will really help us to understand that how we can make the future continuous tense from any native sentence. اگر ہم ایک جو ہے وہ example دیکھیں کہ پانی ابل رہا ہوگا، ٹھیک ہے، ہوگا تو the water will be boiling. Vocabulary is very much common and very much necessary in that particular case, because if you are having the meaning of that word then you can easily make that sentence. ہم جو ہے وہ چھڑیاں توڑ رہے ہوں گے، we shall be breaking the sticks، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہوگا، وہی کے ساتھ ہم نے شیل کو استعمال کرنا ہے اور ساتھ ہم نے بی کا استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دیٹ از our auxiliary verb. وہ پتنگ اڑا رہا ہوگا، he will be flying the kite. اگین میں نے آپ کو کہا کہ یہاں پہ آپ کا نون اور پلس جو ہے وہ ورب کا جو ہے وہ آپ کا ووکیبلری میٹر الاٹ، کیونکہ یہاں پہ جو بھی آپ نے کسی بھی اگر ورڈ کو فرام اردو ٹو انگلش چینج کرنا ہے تو آپ کو اس کی جو ہے وہ انگلش لازمی ہر صورت میں آنی چاہیے۔ میں تمہاری مدد کر رہا ہوں گا، آئی شیل بی
helping you, ہم چائے بنا رہے ہوں گے. We shall be preparing or making tea, میں جا رہا ہوں گا. I shall be going. یہاں سے بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ all sentences are according to the main structure. میں آپ کے لیے انتظار کر رہا ہوں گا. I shall be waiting for you, تم کل اچھا محسوس کر رہے ہوگے. You will be feeling well tomorrow. ٹھیک ہے, ہم کھیل رہے ہوں گے. We shall be playing, اور اس کے بعد وہ ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا ہوگا. He will be reading a book. ان سب کے اندر آپ دیکھیں تو جو ہم نے بیسک جو ہے وہ قانون پڑھا ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ ہم یہ مختلف اگزامپل کو دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد آتا ہے کہ بادل گرج رہا ہوگا. ٹھیک ہے, دی کلاؤڈ ول بی تھنڈرنگ. تھنڈرنگ کہتے ہیں گرجنے کو. بجلی چمک رہی ہوگی. دی لائٹ ول بی فلیشنگ. ٹھیک ہے, اس کے بعد حسن پڑھ رہا ہوگا. حسن ول بی اسٹڈنگ. وہ ہاکی کھیل رہا ہوگا. ہی ول بی پلئنگ ہاکی. اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ جو چیز آتی ہے, یہ تو ہم نے سمپل سینٹینس جو ہیں وہ ہم نے دیکھے. منفی کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ منفی کے اندر جو کہ یہاں پہ آپ کا جو ہیلپنگ ورب ہے وہ دیٹ کنسسٹ آف دا ٹو ورڈ بی, شیل, ول اور بی. تو یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ نیگیٹو کے اندر کیا کرنا ہے؟ شیل بی اور ول بی کے سینٹر میں آپ نے ناٹ کو جو ہے وہ ایڈ کر دینا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ حملہ نہیں کر رہا ہوگا. ہی ول ناٹ بی اٹیکنگ. ول اور بی کے سینٹر میں آپ نے ناٹ کو جو ہے وہ ایڈ کر دیا. میں سام کو نہیں مار رہا ہوں گا. آئی شیل ناٹ بی کلنگ دا اسنیک. اگین دا سیم فارمولا. شہری کھیل نہیں رہا ہوگا. شہری ول ناٹ بی پلئنگ. ان دیٹ سینٹینس دا سیم فارمولا از اپلائیڈ اگین, کہ یہاں پہ بھی ہم نے جو ہے وہ اسی چیز کو جو ہے وہ ہم نے اپلائی کیا ہے کہ, اور اس طرح ہم جو ہے وہ چلتے ہیں کچھ آگے فقرات میں. ثنا جھوٹ نہیں بول رہی ہوگی. ثنا ول ناٹ بی ٹیلنگ اے لائی. ہم دوڑ نہیں رہے ہوں گے. وی شیل ناٹ بی رننگ. وہ پڑھ نہیں رہا ہوگا. آئی شیل ناٹ بی, میں پڑھ نہیں رہا ہوں گا. ٹھیک ہے, آئی شیل ناٹ بی ریڈنگ. ثنا نہیں پڑھ رہی ہوگی. ثنا ول ناٹ بی اسٹڈنگ. اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی کہ سوالیہ فقرات کے اندر جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے. سوالیہ فقرات کے اندر جو آپ کا جو ہے وہ ہیلپنگ ورب کا فرسٹ پارٹ ہے یعنی ول اور شیل جو ہے وہ آپ نے اس کو فرسٹ میں لے کے آنا ہے. دین آپ نے اس کے بعد آپ کا جو اپنا سبجیکٹ ہے اس کو ایڈ کرنا ہے. دین سبجیکٹ کے بعد آپ نے جو ہے وہ بی ایڈ کرنا ہے, اور اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم یا اس کو آپ فورتھ کہہ لیں. ٹھیک ہے, بائی ایڈنگ جو ہے وہ آئی این جی, اور ایٹ دا لاسٹ آپ نے جو ہے وہ آبجیکٹ کو یوز کرنا ہے. اسی طرح ہم اگزامپل دیکھتے ہیں کہ کیا تم کتابیں لا رہے ہوگے. ول یو بی برنگنگ دا بکس. اگین جو ہے وہ ہم نے ول کو پہلے استعمال کیا, دین یو, دین بی. کیا ہم تیر رہے ہوں گے. شیل وی بی سوئمنگ. کیا وہ خوف سے کانپ رہا ہوگا. ول ہی بی ٹریمبلنگ ود فیئر. ٹھیک ہے, ٹریمبلنگ کہتے ہیں کانپ رہا ہونا. ٹھیک ہے, شیورنگ بھی جو ہے وہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, شیورنگ کہہ لیں یا جو ہے وہ ٹریمبلنگ کہہ لیں. کیا وہ باغ میں پڑھ رہا ہوگا. ول ہی بی ریڈنگ ان دا گارڈن. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے نا وہ باقی بھی کچھ ایگزامپلس ہیں, آپ ان سے جو ہے وہ بہت سارا کچھ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا. ایٹ دا لاسٹ جو ہے وہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ میری ویڈیو دیکھی ہے, آئی ہوپ you all like it, and if you have any problem, if you have anything to ask, you can ask me. And again, thanks for appreciation for my step. Thank you again for watching my video.